بعض دفعہ اچھے سے اچھی دوا، جدید سے جدید میڈیکل سائنس، بہترین ملٹی وائٹامنز بچوں پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہے ہوتے، اور جب حقیقت کا پردہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ تو کچھ اور ہی تھی، بیماری تو کہیں اور چھپی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ پچھلے 2-3 سالوں سے ایک خاتون اپنے 7-8 سالہ بیٹے کو میرے پاس لے کر آ رہی ہیں، اور اچھے متمول گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن ان کی ہر دفعہ ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ بچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو کھانے کی رغبت ہی نہیں ہے۔ میں نے جب بچے کا چیک اپ کیا تو اس کی آنکھیں مرجھائی ہوئی تھیں، چہرہ بے رونق تھا۔ تمام ضروری ٹیسٹ کرائے تو کسی قسم کی کوئی بیماری تشخیص نہیں ہوئی۔ بچے کو خوراک کے چارٹس بنا کے دیے گئے، انرجی سپلیمنٹس دیے گئے، لیکن بچہ دن بدن مرجھاتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ فالو اپ پر دوبارہ بچے کو لائیں تو اس دفعہ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ، بچے کی تو اسکول پرفارمنس بھی اب خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلسل اسکول سے شکایتیں آ رہی ہیں، یہ ڈرا ہوا کھویا ہوا رہتا ہے اور اس کی کارکردگی بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اس بار جب بچے کو میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ کسی جسمانی بیماری کا نہیں لگتا، بچہ کسی گہرے ذہنی دباؤ کا شکار لگتا ہے۔ میں نے والدہ سے بات کرنے کے لیے اکیلے میں کچھ وقت مانگا اور ان سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ پہلے تو وہ بات ٹالنے کی کوشش کرتی رہیں، ہچکچا رہی تھی، حقیقت پر پردہ ڈال رہی تھی، اور اس طرح میرا شک بھی یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ شاید معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ جب میں نے اصرار کیا تو ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ان خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد ان کی دوسری شادی کر دی گئی اپنے ہی رشتہ داروں میں۔ ان لوگوں نے شادی تو کر لی، لیکن دوسرے شوہر اور سسرال والوں نے اس معصوم بچے کو کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ ہر وقت کی تنقید، کھانے پینے پر کڑی نظر، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ نے اس معصوم بچے کو اندر سے مار کر رکھ دیا تھا، اور اس کا ننھا سا ذہن ان تلخ رویوں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس سوتیلے پن کو سمجھتا ہی نہیں تھا، اور اس کی کارکردگی بھی بدترین ہوتی جا رہی تھی، اور وہ جسمانی طور پر بھی مرجھاتا چلا جا رہا تھا۔ اور وہ خاتون اتنی بے بس تھیں، وہ کہتی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ باتیں میں کس سے شیئر کروں، کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنے سسرال میں ایک کم حیثیت کی بہو کی سی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اس خاندانی معاملے میں دخل تو نہیں دے سکتی تھی، نہ ہی میں ان خاتون کے حالات بدل سکتی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ طلاق بھی ہو جاتی ہے، دوسری شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں ایک بچوں کی ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بچوں کی نشو و نما میں صرف اچھی خوراک یا مہنگی دواؤں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ بچے محبت چاہتے ہیں، احساس چاہتے ہیں، ان کو ایک پرسکون گھر کا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اگر بچے ہر وقت ذہنی اذیت کا شکار ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کا شکار ہوں، تو دنیا کی کوئی مہنگی سے مہنگی ملٹی وائٹامن بھی ان کے جسم کو نہیں لگتی، وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے، مرجھاتے چلے جائیں گے، ان کی اسکول پرفارمنس بھی افیکٹ ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم کسی رشتے کو اپناتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑے معصوم پھولوں کو کچلنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ جب دوسری شادی کے وقت بڑوں کے رائٹس کا خیال کیا جاتا ہے تو ان معصوم بچوں کے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں ساری زندگی سوتیلے پن کی دھوپ میں جلیں؟ میں پھر کہوں گی، پھولوں کو اگر روزانہ پانی دیا جائے لیکن ان کے حصے کی ہوا اور دھوپ روک دی جائے تو وہ مرجھا جاتے ہیں۔ بچے بھی پھول ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے اور ایسے مرجھاتے ہوئے پھولوں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ مجھے اپنے کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔